سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور فاتح حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریک میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو خوفناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو 1171 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی کو 1174 میں حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران صلیبی سردار رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلے کو بالبر لوٹ رہے تھے۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین میں مسیحی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ پھر تقریباً 761 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہترین کارنامہ ہے۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ میں پہنچی تو سارے یورپ میں قہقم مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ پرسوف کا تھا۔ سلطان نے جمع مردی اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کر لی۔ دونوں فریقین کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے ایک شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹے۔ لیجٹ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دکھایا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین حکمران ہیں۔ 1187 میں عیسائیوں کے صلیبی سردار رونالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوری طور پر رونالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطیم میں داخل ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتشگیر مادہ ڈالا کہ ان پر آگ کی بھڑک اٹھی۔ چنانچہ 1187 کو حطیم کے مقام پر ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رونالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ 4 مارچ 1193 میں
56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ ان کو شام کی موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ امہ مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین کی کل 20 سال حکومت کی اور ایک انگریز بابرا لیپور نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی۔ وہ لکھتا ہے کہ اس نے عوام کی محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ اپنا خزانہ اس نے خلق خدا کی خدمت میں صرف کیا۔ دیکھا گیا کہ ان کے ذاتی خزانے میں اپنی ذاتی تزئین و تدفین کے لیے بھی ناکافی رقم تھی۔